अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन, वीडियो की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि भारत में पहलगाम का जो वाक़या हुआ है और उसमें 26 के करीब जो सयाह और जो शहरी जिनकी हलाकत हुई है, तो इंडिया ने तमाम तर जो ये मलबा था वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने करवाया है। हालांकि इससे पहले भी भारत इस चीज़ तरह के कई इकदाम कर चुका है और उसमें भी उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वाक़े के बाद जो फौरी तौर पर भारत ने इकदाम किए वो क्या थे। इसका इल्ज़ाम जैसे ही पाकिस्तान पर उन्होंने लगाया और उसके बाद भारत ने सिंध ताज़ माहदे को सबसे पहले मुअत्तल कर दिया। वो कहते हैं कि जी हमने ये जो माहदा था 1960 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक की सालसी में ये हुआ था, यानी कि उसने सालसी का किरदार इसमें अदा कर किया था। और मैं फर्दर आपको इसमें नीचे चल के भी वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। उस माहदे को उन्होंने फौरी तौर पर कह रहे हैं कि जी हम इसको मुअत्तल करते हैं। इसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। ये एक चेक पोस्ट है और तिजारत के लिए और लोगों के इस्तेमाल के लिए भी ये काम शार है जिसको इस्तेमाल किया जाता था, जिसको बंद कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी शहरियों पर पाबंदी लगा दी गई, पाकिस्तानियों के वीज़ों को मनसूख कर दिया गया और उन्हें फौरी तौर पर 48 घंटों के अंदर यानी कि 48 आवर्स के अंदर उनको इंडिया छोड़ने का कह दिया गया। ये फौरी इकदाम थे जो उन्होंने उठाए और इसके साथ साथ सफारती ताल्लुकात में भी कमी कर दी गई है। ये इंडिया की तरफ से वो इकदाम हैं जो उन्होंने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद किए। जी बिल्कुल, मैं इसको फॉल्स फ्लैग इसीलिए कहूँगा क्योंकि इसमें इंडिया के पास कोई सबूत नहीं था कि ये पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है। ये जस्ट पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान पर किसी न किसी तरीके से दबाव डाला जा सके। फर्दर नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। जिस तरह मैंने ऊपर आपको वीडियो में बताया अभी कि 1960 में होने वाला ये सिंध ताज़ का मुआहदा, ये बात पहले भी ज़ाहिर बात है हुई थी और ये मसले को पहले इस वर्ल्ड बैंक के सालसी में इस मसले को हल कर दिया गया था। इस मसले को मज़ीद इंडिया कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी देता है। असल मकसद पाकिस्तान को अनस्टेबल करना है ताकि पाकिस्तान के को किसी ना किसी तरीके से कमज़ोर किया जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिस तरह के आपको पता है और हमारी 70% आबादी जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। तो नाज़रीन, इस ट्रेटी के मुताबिक यानी कि जो माहदा हुआ था सिंध ताज़ का, इसके मुताबिक इंडस रिवर, इंडस, झेलम और चनाब, ये पानी पाकिस्तान के हिस्से में यानी कि इनका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा पानी का, और इस पानी से बिजली वगैरह और फसलें वगैरह जो में हम इसको इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इंडिया हमारे यानी कि ये समझता है कि पाकिस्तान की कमज़ोरी है, ये जो ट्रीटी है पाकिस्तान की कमज़ोरी है, और वो जब भी देखें तो इस कोशिश उसकी ये होती है कि वो इस मुआहदे से बाहर निकल जाए किसी न किसी तरीके से। तो इस बार भी इंडिया ने इसी तरीके से ये काम किया और मोदी सरकार अगर आप कह लें तो इसमें फ्रंट पर है। वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि डीस्टेबल करने की तरफ जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर किया जा सके। नाज़रीन, 1960 में होने वाला सिंध ताज़ का मुआहदा एक इंटरनेशनल मुआहदा है। ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई आम मुआहदा है, ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी है और इसमें वर्ल्ड बैंक ज़ामन बना था। जब ये मुआहदा हुआ था तो वर्ल्ड बैंक ने इसमें ज़ामन का किरदार अदा किया था और ये एक इंटरनेशनल बॉडीज़ की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये एक मुकम्मल एक मुआहदा है। इसको आप इतनी जल्दी नहीं ख़त्म कर सकते। जिस तरह मोदी सरकार कह रहे हैं कि जी हम इसको फौरी तौर पर ख़त्म कर देंगे, तो इस मुआहदे को इतनी जल्दी या ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके अंदर एक इंटरनेशनल बॉन्डिंग है। आप जब तक आप इसमें प्रॉपर तरीके से या तो आप इसमें आप कोई ऐसे सबूत पेश करते ताकि पता चले कि वाकई ऐसा कुछ हुआ था कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, तो उस बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी आप सबूत के आपने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर दिया। इसके बाद नाज़रीन, मैं आपको फर्दर बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे अच्छे तज्ज़िया निगार भी हैं जो कि मोदी सरकार से को मना कर रहे हैं। अगर आप सीधे जाके पाकिस्तानी आर्मी को अटैक कर देते हो तो वो भी तो रिटेलिएट करेंगे, फिर क्या। चलिए एक बेस सिनारियो ही पकड़ते हैं, हम वॉर चालू कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, एकदम ही ब्लडी वॉर होगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। पाकिस्तान के पास हमारे से बेटर एयरक्राफ्ट भी हैं। आप देखें कि मोदी सरकार पर जो जंग मुसल्लत करने का जो जुनून चढ़ा हुआ है उसको अगर आप देखें तो मुकम्मल तौर पर जो इंडियन मीडिया है अगर आप उसको देखें तो वो मुकम्मल तौर पर इस तरफ लगा हुआ है कि बस जंग कर दें पाकिस्तान के साथ। तो कुछ अच्छे तज्ज़िया निगार भी हैं जो इंडिया को इस चीज़ से रोक रहे हैं कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो ज़ाहिर बात है इसका नतीजा इंडिया को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया इससे बच जाएगा। अगर इंडिया इस तरह का कोई इक़दाम करता है या ऐसी कोई जहारियत करता है तो पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया जाएगा उसको। और इसके साथ साथ नाज़रीन, कुछ ऐसे इंडियन चैनल्स हैं जो पहलगाम हमले को
پر اتنا زیادہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں وہ تو بس اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو نقشے سے ہی مٹا دیں. تو ان کی جو پروپوگنڈے کی جو نوعیت ہے وہ جسٹ اس طرح کی ہے کہ وہ عوام کے درمیان اتنی نفرت کریٹ کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک دوبارہ سے آپ دیکھ لیں کہ جیسے کہ 1947 سے پہلے کے جو حالات تھے اس طرح کی طرف ہی لے جایا جا رہا ہے تاکہ ان دونوں عوام میں نفرت کریٹ ہو اور دونوں ایک دوسرے سے دوبارہ سے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں. تو مودی سرکار اس میں مکمل طور پر کام کر رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آگے کی طرف لے جایا جا سکے. اور مزید ناظرین انڈیا کے کچھ ایسے چینل بھی ہیں جو پہلگام واقعے کو پاکستان کے خلاف پروپوگنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. ناظرین اس کو آپ کسی بھی طریقے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کچھ حقیقت ہے. جو وہاں پہ ہلاکتیں کروائی ہیں وہ مودی سرکار کی طرف سے ہیں اور انہوں نے ہی اس کو جو پورے اس ڈرامے کو بنایا اور اس کے بعد اس کو وہاں پر عملی طور پر اس کو پرفارم کیا. اب اس میں جن لوگوں کی وہاں پر آپ کہہ لیں کہ ہلاک ہوئے ہیں وہ ایک بہت ظلم ہوا ان لوگوں کے ساتھ اور یہ عوام بھی ان سے پوچھ رہی ہے. ان کو بھی تشویش ہے اس بات پر کہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 6 ڈویژن فوج جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے. تو کہاں پر تھی وہ فوج؟ کیوں نہیں وہ وہاں پر آ کے انہوں نے اس سارے سچویشن کو ہینڈل کیا؟ کیوں نہیں ان کو روکا؟ جب وہ ظاہر بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے، پوچھ کر انہوں نے لوگوں کو مارا کہ آپ مسلمان ہو، ہندو ہو، کلمہ پڑھو، اس طرح کی باتیں کری اور جنہوں نے نہیں پڑھا تو ان کو مارا. تو ناظرین یہاں سے نظر آتا ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا تو ان کی وہاں پہ جو فوج تھی وہ کہاں تھی؟ انہوں نے سکون سے یہ کام کیا اور کسی نے ان کو نہیں روکا. تو ناظرین یہاں سے لگتا ہے کہ یہ کنفرم ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو کہ مودی سرکار نے خود کروایا. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سوال انڈیا کی عوام ان سے پوچھ رہی ہے کہ کیوں بر وقت کارروائی نہیں کی گئی، تو ابھی تک ان کا جواب صرف یہی ہے کہ ہم سے غفلت ہوئی ہے. یعنی کہ وہ خود اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی کی کمی تھی. تو بھئی جب آپ کی اتنی بڑی فوج وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کو کور کیا، جس پر آپ کو بہت زیادہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری فوج تو بہت ڈپینڈنٹ ہے آپ اپنی فوج کے اوپر کہ جی ہماری فوج تو یوں ہے، تو کیوں نہیں انہوں نے اس حملے کو روکا. تو ناظرین یہاں سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ فوج بھارت کی فوج نے خود یہ آپریشن وہاں پر کروایا ہے. اور انڈین میڈیا سے اگر آپ دیکھا جائے تو وہ بار بار پاکستان کے خلاف یہی پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ اس تمام پورے ڈرامے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، پاکستان نے یہ کام کروایا ہے. تو ناظرین یہ جسٹ ایک جھوٹ پر مبنی کہانی تھی جس پر انہوں نے اپنے ہی لوگوں پر یہ ظلم ڈھایا ہے اور اس کا نام پاکستان پر لگانے کی طرف جا رہے ہیں. ناظرین اگر پاکستان پر حملہ کیا گیا تو یہ تو کنفرم بات ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ انڈیا کے تجزیہ نگار بھی اس چیز کو کنفرم بتا رہے ہیں مودی سرکار کو کہ اگر پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نے جتنے بھی ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے تو پاکستان کوئی وہ اس کو یوز نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر پاکستان کی طرف اس طرح کا کوئی جارحیت کی گئی تو ظاہر بات ہے پاکستان کی افواج پاکستان کی حفاظت کو بہتر سمجھتی ہیں اور وہ اس کو ضرور یوز کریں گے. اور ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ ہم پہلے بھی ہو چکا ہے کہ اکثر انڈیا نے پہلے بھی اس طرح کے کئی فالس فلیگ آپریشن کیے ہیں اور بعد میں ثابت کرنے سے وہ رہ گئے. اور یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. پہلگام کا جو حملہ ہے یہ انہی کا یہ اسی طرح ہی حصہ ہے. ناظرین اگر عالمی اداروں سے تحقیقات کروائیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اگر آپ سچے ہیں تو عالمی اداروں سے رابطہ کریں، اس میں پاکستان گورنمنٹ بھی آپ کی مدد کرے گی. دیکھیں کہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، مگر وہاں پر جانے کے بجائے آپ نے ڈائریکٹ کچھ وقت کے بعد ہی پاکستان پر یہ میڈیا پر یہ لائن سے لانا شروع کر دی کہ پاکستان نے حملہ کروا دیا، یہ پاکستانی دہشت گرد ہے. تو یہ جسٹ ایک جھوٹ پر مبنی کہانی بنائی گئی اور پاکستان کو اس میں انوالو کیا گیا. مودی سرکار کا کام صرف نفرت پھیلانا ہے. اس سے پہلے بھی کئی ایسے فالس فلیگ آپریشن کیے جا چکے اور اس میں پاکستان کو پرومننٹ طور پر نمایاں کیا گیا کہ یہ پاکستان نے کروائے ہیں، لیکن ثابت کچھ نہیں کر سکے. ناظرین اگر مودی سرکار اتنی زیادہ سچی ہے پہلگام کے حوالے سے تو انٹرنیشنل لیول پر عالمی اداروں سے رابطہ کیا جائے اور پاکستان ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ان سے تعاون کرے گی اور اس کو دیکھیں کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ جنگی جنون میں اگر آپ اس طرح حملہ کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو بھرپور جواب یہاں پاکستان کی طرف سے دیا جائے گا. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ پاکستان کا جس طرح کہ انڈیا کی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مٹ جائے گا، پاکستان ختم ہو جائے گا، پاکستان یہ ہو جائے گا. تو آپ کے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ یہاں پر کوئی اس طرح کی جارحیت کریں گے تو جواب میں پاکستان بھی بھرپور آپ کو جواب دے گا اور آپ کو اچھے سرپرائز ملیں گے. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا ناظرین کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی، تجارت ختم ہو جائے گی، انڈیا کی بھی کرنسی کریش کر جائے گی.
تو جنگ کا نام لینا بڑا آسان ہے، آج کل ٹیبل ٹاک کے تھرو مسائل کو حل کرنا کی طرف جانا چاہیے۔ تمام ممالک اس چیز پر زور دیتے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے انڈین میڈیا کے کچھ چینلز اس طرح کے ہیں جو کہ بار بار اس چیز کو پرومننٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ جی پاکستان کے جنگ کر دینی چاہیے، پاکستان کے ساتھ یہ ہو جانا چاہیے، تو ایسے چینلز کو سوچنا چاہیے کہ جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا ملک کھڑا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں اور آپ وہاں پر چلے جائیں گے یا حملہ کر دیں گے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا بیٹھا رہے گا، تو آپ اس طرح کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی جارحیت کی تو انشاءاللہ آپ کو بڑا زبردست سرپرائز بھی ملے گا، جس طرح کہ پہلے بھی ابھینندن کی شکل میں آپ کو مل چکا ہے۔ تو آپ ایک بار کر کے دیکھیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پاک آرمی کی طرف سے ایک اچھا جواب اور مؤثر جواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ ناظرین، بھارت میں اگر دیکھا جائے تو مودی سرکار کی طرف سے نفرت کا یہ سلسلہ جب سے مودی سرکار نے حکومت سنبھالی ہے یہ جاری ہے، اس میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں آئی۔ دونوں ممالک کی عوام کے درمیان جو روابط تھے ان کو ختم کرنے میں اور ان کے درمیان نفرت کریٹ کرنے میں مودی سرکار کی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو انڈیا کی جو عوام ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز سے لازمی طور پر اپنی گورنمنٹ سے پوچھیں کہ آپ نے وہاں پر کیوں ریٹیلیٹ نہیں کیا جب یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ آپ کی اتنی بڑی فوج ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری اتنی بڑی فوج ہے، تو اور اس میں سے تقریباً جس طرح میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا کہ 6 ڈویژن تقریباً مقبوضہ کشمیر میں ہے، تو انہوں نے کیوں ریٹیلیٹ نہیں کیا، انہوں نے کیوں نہیں اس واقعے کو روکا، انہیں پورا موقع دیا گیا تاکہ وہ یہ اچھے طریقے سے کام کو پرفارم کریں۔ تو ناظرین، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا انڈیا کی طرف سے، اور انڈیا نے اس کو کر کے اپنے ہی پیر پر آپ کہہ لیں کہ کلہاڑی ماری ہے، اور اب جب اس کو پتہ لگا کہ میں اس میں ناکام ہو گیا ہوں، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، تو انہوں نے پاکستان پر ڈال دیا۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی بھونڈی حرکت کی ہے انڈیا نے، تو جس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی جارحیت کی شکل میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ ناظرین، یہ میری ویڈیو تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔